محترم عزیزو، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سورۃ الکہف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کیسے چلاتا ہے اس کا مطالعہ کر رہے تھے کہ اصل فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اسٹرکٹلی یہ انسٹرکشن دی گئی کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، مگر ایک شرط لگا کر الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبق باقاعدہ پڑھایا گیا، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات کبھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن آپ صرف ایک مرتبہ زبان سے کہنا بھول گئے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کئی دن تک وحی نہیں بھیجی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمبیرسمنٹ فیس کرنا پڑی کفار کے ہاتھوں، کہ روز آتے ہیں آپ کہتے ہیں کل بتاؤں گا، پھر فرماتے ہیں کل بتاؤں گا، پھر فرماتے ہیں کل بتاؤں گا۔ اور جب آیت نازل ہوئی تو اس شرط کے ساتھ کہ ہرگز مت کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات واضح کی گئی کہ آپ کو جو اسائنمنٹ ہم نے دی ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا، مکہ مکرمہ پر، جزیرہ نمایاں عرب پر اللہ کا جھنڈا لہرانا، یہ کام ہم کریں گے۔ آپ کا کام ہے کہ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو فالو کرتے رہیں۔ اور بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اگرچہ آپ کا خیال درست ہوگا کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، قبائلی معاشرہ ہے، اور جب تک قبائلی چیف آپ کا ساتھ نہیں دیتے آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے، لیکن ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی دعوت کو عام رکھیں، ہم چن چن کر پھول آپ کی جھولی میں ڈالتے رہیں گے، اور اسلام کیسے غالب ہوگا، آپ کو مدد کہاں سے ملے گی، کون سا قبیلہ آپ کو سپورٹ کرے گا، یہ آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ کسی انسان کی سلیکشن اپنے محدود علم کے مطابق ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی سلیکشن اس کے ایبسولوٹ علم کی بنیاد پر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے اس ایبسولوٹ علم میں یہ خوش قسمت لوگ کون تھے؟ یہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے جو 250 میل دور بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ انہیں لے کے آیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح حضرت مصعب بن عمیر کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تقاضے پر معلم بنا کر بھیجا، اور انہوں نے ان کے دلوں میں قرآن اتارا، اور قرآن مجید جب اندر جاتا ہے تو تبدیلی آتی ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، کہ قرآن مجید جب کسی شخص کے اندر داخل ہوتا ہے تو بدل جاتا ہے، جہاں تو جیگر شد، جہاں چو دیگر شد، جہاں دیگر شود۔ اور جب ایک شخص بدل جاتا ہے اس کے لیے پورا جہان بدل جاتا ہے، یعنی اس کے سامنے آخرت آ جاتی ہے اصل شے، اور آخرت کے تناظر میں جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو دنیا کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اینگل آف ویژن کہتے ہیں نا، نقطۂ نظر، زاویہ نگاہ، یہ کیا ہے؟ آپ ایک ہی چیز کو اس زاویے سے دیکھیں گے تو اس کی شکل اور ہوگی، اس زاویے سے دیکھیں تو شکل اور ہوگی، اور الٹی طرف سے دیکھیں گے تو بالکل ہی اور ہو جائے گی۔ تو جب ہمارا نقطۂ نظر دنیا ہوتی ہے، فوکس دنیا ہوتی ہے، تو دنیا بڑی پرکشش نظر آتی ہے، اس جیسی کوئی شے اور نظر نہیں آتی۔ لیکن جب اسی دنیا کو ہم آخرت کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ دنیا جو ہے بالکل بیکار شے نظر آتی ہے۔ یہی ہوا صحابہ کرام کے ساتھ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اللہ کا رسول مان لیا تو ان کے لیے سب کچھ بدل گیا، دنیا بدل گئی، اپنے مال و اولاد کی کوئی حیثیت نہ رہی، اور سب سے بڑی روشنی سورج کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی نظر آئی کہ جو راستہ یہ دکھا رہے ہیں وہ ہے اصل راستہ،
اور جو روشنی سورج ڈال رہا ہے اس دنیا پر وہ اصل روشنی نہیں ہے، وہ مس لیڈنگ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی وہ اصل لیڈنگ لائٹ ہے، راستہ دکھانے والی روشنی ہے۔ اور اس روشنی میں نظر آیا کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہم آپ کو دیں گے، اور دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر 5ویں رکوع کے اندر میں نے پچھلی دفعہ حوالہ دے دیا تھا، آج میں پورا وہ رکوع آپ کو سناؤں گا۔ قرآن مجید میں قصے بیان ہوئے ہیں، اور قرآن مجید میں بیان ہونے والا کوئی قصہ بیکار قصہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قصے کی ڈیٹیل کو بھی بیان کیا ہے تو وہ ڈیٹیل جاننا بھی میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اس ڈیٹیل میں بھی روشنی ہے، اس ڈیٹیل کے اندر بھی ہدایت ہے۔ تو فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ، ذرا ان کے سامنے مثال بیان کرو نا دو آدمیوں کی، جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ عطا کیے تھے، اور 2 باغ عطا کیے تھے انگوروں کے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ہم نے ان کے ارد گرد کھجوریں اگائی تھیں۔ یعنی ایک باغ ہے انگوروں کا، اور انگور کو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی لمبا چوڑا تنا نہیں ہوتا، وہ بیل ہوتی ہے کہ جو اوپر چڑھائی جاتی ہے، اوپر جا کر وہ پھیلتی ہے، اور پھر ایک ایک شاخ کے اوپر یعنی کلوز کے حساب سے انگوروں کے گچھے جو ہیں وہ اگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ بیل بڑی کمزور ہوتی ہے، ذرا آندھی اور طوفان آئے تو وہ سب کچھ اڑ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام اور کیا تھا کہ اس کے باغ کے گرد کھجوروں کے درخت تھے جو تیز ہوا کے جھونکوں کو روکتے تھے اور باغ کو حسن بھی عطا کرتے تھے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اس کے بیچوں بیچ ہم نے کھیتی بھی اگائی تھی۔ یعنی انگور کی بیلیں چونکہ اوپر چڑھ جاتی ہیں اور زمین تو فارغ ہوتی ہے، تو وہاں پر ان ایڈیشن جیسے آپ دیکھتے ہیں، یہ چلے جائیں آپ سرگودا بلوال، یعنی موٹر وے کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آتا ہے کہ کنوؤں کے، مالٹوں کے، فروٹر کے باغ ہیں، اور نیچے کھیتی بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، یعنی یک وقت جو ہے ڈبل پروڈکشن ہے۔ وہ بیچ بیچ میں پودے بھی لگے ہوئے ہیں کنوں کے، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی نہ کوئی اور فصل جو ہے وہ بھی نیچے اگی ہوئی ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، دونوں باغ اپنی پروڈیوس لاتے تھے، اپنا میوہ لاتے تھے۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کچھ بھی گھٹاتے نہیں تھے، یعنی مراد کیا ہے، بھرپور پھل آتا تھا۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے ایک نہر بھی چلائی تھی، یعنی بارانی بارش سے بھی سیراب ہوتا تھا وہ باغ، اور اس کے بیچ میں ایک نہر بھی تھی جو اسے سیراب کرتی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور جب اس کو اس کا پھل ملا، یعنی جب انسان کے پاس کوئی کاروبار کرے، جب تک اس کو کاروبار سے نفع نہیں ہوتا تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اتنی انویسٹمنٹ کر دی ہے تو اس میں میرا کچھ بھلا کر دے۔ لیکن جب اس کو ذرا ٹھیک ٹھاک پروفٹ مل جاتا ہے تو پھر اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر اللہ یاد نہیں آتا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب اس کا پھل آیا، اب اس کے دل میں وہ جو خناس تھا وہ ظاہر ہونا شروع ہوا۔ کیا اس نے کہا؟ فقال له صاحبہ، 2 اشخاص کا واقعہ ہے نا، تو ایک تو وہ باغ والا تھا اور دوسرا اس کا غریب دوست تھا غریب آدمی لیکن صاحب ایمان تھا، بہت نیک دل تھا، بہت دیانتدار تھا۔ تو میں اس کیا کرتا ہوں کہ اشفاق احمد صاحب نے وہ جو سیریز ریڈیو پر چلی تھی ان کی کسی زمانے میں، تلقین شاہ، وہ غالباً اسی سے ماخوذ تھی کہ ایک امیر آدمی ہے، اس کا جو چہرہ ہے وہ بہت روشن ہے لیکن اندر سے وہ 2 نمبر آدمی ہے۔ اس کا جو غریب دوست ہے وہ ہے غریب لیکن ہے اللہ والا، اللہ تعالیٰ کو دل سے یاد کرتا ہے، بڑا مخلص اور بہت دیانتدار ہے۔ اب وہ اپنے اس غریب دوست سے کہتا ہے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ،
جب وہ اسے گفتگو کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور تم سے زیادہ طاقتور بھی ہوں مین پاور کے اعتبار سے۔ یہ مین پاور کیا تھی؟ جب بندوق نہیں آئی تھی تو اس وقت کسی شخص کی اصل پاور جو تھی وہ اس کی نرینہ اولاد تھی، کہ جس کے بیٹے زیادہ ہیں اس کے ہاتھ زیادہ ہیں، جس کے بیٹے کم ہیں وہ بس اکیلا ہی ہے۔ تو وہ اس کے بیٹے بھی تھے، تو اس نے کہا کہ میں تم سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے، وَأَعَزُّ اور زیادہ پاورفل ہوں نفرا، نفری کے اعتبار سے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا۔ یہ ظلم کیا ہے؟ یہ تکبر کا ظلم ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، اپنے آپ پر ظلم ڈھاتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کا بڑا خوبصورت ایکسپریشن ہے ہم سب کی رہنمائی کے لیے کہ انسان تکبر کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اپنا کچھ بناتا نہیں، اپنے اوپر ظلم ڈھاتا ہے، کسی کا کچھ بگاڑتا نہیں، اپنا ہی سب کچھ بگاڑتا ہے۔ تو وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ جبکہ وہ اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا تو کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا۔ یہ کیا ہے کہ جب انسان کے جو وسائل ہیں اور اس میں جو سیکیورٹی کے بیریئرز ہیں، 1 2 3 4، جتنے زیادہ بیریئرز جو ہے وہ انسان سیکیورٹی کے لگاتا ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرنے لگتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے کہ حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں کیا ہے؟ انگوروں کا باغ ہے، اس کے نیچے کھیتی ہے، ارد گرد جو ہے وہ کھجور کے درختوں کی باڑ ہے۔ اب کیا خیال آ رہا ہے کہ اتنا سیکیور نظام کہ اگر ایک ہٹے تو دوسرا، دوسرا ہٹے تو تیسرا۔ پہلی تو تیز آندھیوں کو روکنے کے لیے کھجوروں کے درختوں کی باڑ، پھر انگوروں کا باغ، پھر اوپر سے بارش نہ آئے تو نہری نظام، یعنی سٹینڈ بائی پروسیجرز کہ اگر بارش نہ ہو تو نہروں سے سیراب کر دیا جائے، اور پھر اگر انگور کا پھل کبھی خراب ہو جائے تو پھر نیچے کھیتی تو ہے ہی ہے۔ اب جتنے وہ سٹیپس جو ہیں وہ انسان کے پاس آئیں گے اتنا ہی انسان کا دماغ خراب ہوگا، ہو گیا اس کا دماغ خراب۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص مسلمان تھا، الفاظ سے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے گا، لیکن اس کا دوست اس پر کیا کہے گا وہ بعد میں آئے گا۔ تو جب وہ جنت میں داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا، قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا تو کہنے لگا اپنے غریب دوست سے، I don't think، میرا نہیں خیال، أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا۔ یعنی ایک خراب ہوگا تو دوسرا، دوسرا خراب ہوگا تو تیسرا، یعنی 3 قسم کی پروڈیوس آنی ہے اس میں سے، ایک فصل سے، دوسری انگوروں سے، اور تیسری کھجوروں سے۔ جس شخص کے 3 4 4 کاروبار ہوں تو اسے کیا ہوگا؟ کوئی نہیں، ایک کاروبار دے گھاٹا پہ بھی گیا تو دوسرا تو ہے ہی، دوسرا خراب ہو گیا تو تیسرا تو ہے ہی۔ یہاں کیا ہے؟ ایک پروڈیوس جو ہے وہ خراب ہوگی تو دوسری، دوسری نے تو تیسری۔ اب وہ کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا۔ اور پھر اور دلیر ہو گیا، وما اظن الساعة قائمة اور میرا نہیں گمان، I don't think کہ کبھی قیامت قائم ہوگی۔ یہ سب کچھ تباہ ہوگا تو آخرت آئے گی نا، قیامت آئے گی، اور قیامت آئے گی تو حساب کتاب ہوگا، پیشیاں ہوں گی۔ تو جب یہ میرا سب کچھ جو ہے کبھی تباہ ہوگا ہی نہیں
تو پھر قیامت کا کوئی سوال نہیں۔ اب یہ خیال جو ہے ایک کہانی کے انداز میں یہاں بیان ہوا ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ یہی بات مختلف انداز میں ہم سب مانتے ہیں؟ جس نے بھی سائنس پڑھی ہے اور لا آف کنزرویشن آف ماس پڑھا ہے، وہ کیا ہے؟ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ۔ میٹر، مادہ، نہ کبھی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کبھی تباہ ہوگا۔ ہمارے دین کی روح سے یہ صفت کس کی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، صرف تیرے رب کا عزت و جلال والا چہرہ باقی رہے گا، اس کا نام باقی رہے گا، باقی سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ یعنی قرآن مجید میں ہم کچھ اور پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ہے، لیکن ہماری سوچ، ہمارا فکر، ہمارا یقین وہ کسی اور پر ہے۔ وہ کس پر ہے؟ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ۔ علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا نامی اپنی مشہور نظم کا آغاز کیا اس سے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں۔ یہ عناصر کا کھیل کیا ہے؟ کہ یہ سارا جو میٹر ہے یہ ایلیمنٹ سے بنا ہے، عناصر، ہائیڈروجن، آکسیجن، فاسفورس، کاربن، کلورائڈ، سوڈیم، پوٹیشیم، یہ کیا ہیں؟ یہ ایٹمز ہیں، یہ ایلیمنٹس ہیں، اور یہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ریئیکٹ کرتے ہیں تو مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اینیمل کا ایکشن اور ری ایکشن ہے جس کی بنیاد پر یہ کائنات قائم ہوئی ہے۔ اور جب دو ایلیمنٹس آپس میں ملیں ایک خاص کیفیت کے اندر تو ایک نتیجہ لازماً نکلے گا۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن ایک خاص طرح سے ملیں گے تو پانی بن جائے گا، اور اگر پانی کے اندر آپ الیکٹرک کرنٹ پاس کریں گے ایک خاص مقدار میں تو وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن میں کنورٹ ہو جائے گا۔ سچ بتائیے کیا ہم میں سے ہر شخص جس نے سائنس پڑھی ہے وہ اس پر بلیو نہیں کرتا؟ کبھی ہم نے سائنس کے یہ ری ایکشن پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے یا سمجھتے اور سمجھاتے ہوئے کبھی بیچ میں اللہ کا نام ہم نے لیا؟ کبھی انشاءاللہ کہا؟ معلوم ہوا کہ ہمارا یقین ہے کہ ایلیمنٹس کا ری ایکشن جو ہے وہ سرٹن ہے، اس میں ہمیں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی مسئلہ یہاں پر ہے کہ اب سارے جو انتظامات ہیں وہ بڑے سیکیور ہیں، تو ما اظن ان تبید ھذہ ابدا، نمبر 1 میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا، اور اگر تباہ نہیں ہو سکتا تو پھر وما اظن الساعۃ قائمۃ، یہ دوسرا سٹیپ ہے اور دلیر ہو گیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت قائم ہوگی۔ تیسرا سٹیپ دیکھیے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور بالفرض والمحال میں اپنے رب کے حضور لوٹ آیا ہی گیا۔ سمجھے نا؟ اب اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے تبھی تو کہہ رہا ہے اپنے رب کے حضور لوٹ آیا گیا، اللہ کا منکر نہیں ہے۔ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بھی بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا۔ یہ کیا؟ یعنی اپنے دوست کو وہ سنا رہا ہے دیکھو آفٹر آل میرے اندر کوئی گٹس ہے نا، میں کیپیبل ہوں نا کہ اللہ نے مجھے یہاں پر نوازا ہے، لہذا آخرت میں بھی میں ہی نوازا جاؤں گا، بلکہ اس سے بھی بہتر نوازا جاؤں گا، اور تو دنیا میں بھی جوتیاں چٹخارتا پھر رہا ہے، اور آخرت بھی اگر قائم ہو گئی تو جوتیاں ہی چٹخارے گا۔ یعنی آخرت جو ہے وہ اپینڈکس ہے، ضمیمہ ہے اس دنیا کی زندگی کا۔ جو دنیا میں کامیاب وہ آخرت میں بھی کامیاب، جو دنیا میں بلیسڈ وہ آخرت میں بھی بلیسڈ، جو یہاں اونچا وہاں بھی اونچا، اور جو یہاں نیچا وہ وہاں بھی نیچا۔
جو یہاں لوزر وہ وہاں بھی لوزر. تو جیسے میرے رب نے مجھے یہاں نوازا ہے ویسے ہی میرا رب مجھے وہاں بھی نوازے گا، اور جیسے تم یہاں پر محروم ہو تم وہاں بھی محروم ہوگے. اب اس کا جو غریب دوست ہے، یعنی وہ تلقین شاہ کے حوالے سے ہدایت اللہ کو یاد کیجئے. اب وہ ہدایت اللہ کہتا ہے آگے سے قال لہ صاحبہ، تو اس امیر آدمی سے اس کا غریب دوست کہنے لگا، وہو یحاورہ، جب وہ اس سے بات کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، او میرے دوست یہ کیا ظلم ڈھا دیا تم نے، کیا تم نے انکار کر دیا اس ہستی کا کہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. اکفرت بالذی، اب غور کیجئے حالانکہ اس نے الفاظ میں کوئی انکار نہیں کیا تھا، کہیں ہے کوئی لفظ ایسا جس نے اپنے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہو، لیکن وہ جو اس کا انداز تھا اس سے اس نے انفر کیا اور اس پر ایک ورڈکٹ جو ہے وہ چست کیا. کیا کفرت بالذی خلقک من تراب، او میرے دوست یہ کیا ظلم کیا تم نے، کیا تم نے انکار کر دیا، کفر کر دیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ، پھر ایک بوند سے پیدا کیا. یہ کیا ہے؟ یعنی نوع انسانی کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، لیکن پھر انڈیویجول کو کیسے پیدا کیا؟ وہ ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا. تو اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، اور پھر تمہیں پورا ایک مرد بنا دیا. ایک بچے کی حیثیت سے دنیا میں انسان آتا ہے نا، اور پھر گریجولی وہ گرو کر کے ایک مرد بنتا ہے. یہ گروتھ کون کرتا ہے؟ ہمیں سے کسی کو یہ گروتھ کا طریقہ آتا ہے؟ ایک بال بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے چھین لے تو ہم اس کو اگا نہیں سکتے، ہماری حیثیت کیا ہے. لیکن بہرحال میں آپ ہم سب گروتھ کی ایک پروسیس ہے جس کو ہم نہیں جانتے. ہم گرو اپ ہوئے اور پورے مرد بن گئے، انسان بن گئے، بالغ ہو گئے. لیکنہ اللہ ربی، یہاں بٹوین دا لائنز کیا ہے؟ تو اسے مان یا نہ مان. لیکنہ اللہ ربی، بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہی میرا رب ہے. تو اس کو مان یا نہ مان، لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ غریب دوست، کہیں اس کی گفتگو میں شرک تھا؟ نہ اس نے کسی لات کو پکارا، نہ عزا کو پکارا، نہ منات کو پکارا، نہ کسی اور بت کو پکارا. لیکن غریب دوست کہہ رہا ہے کہ تم نے شرک کیا، میں شرک نہیں کروں گا. یہ شرک جو امیر نے کیا تھا وہ کیا تھا کہ اس نے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل بنا دیا تھا. اللہ تعالیٰ کی صفت ایٹرنٹی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس نے اپنے مال و اسباب کو، اپنی جائیداد کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا تھا کہ اسے بھی فنا نہیں ہے، حالانکہ جس کو فنا نہیں ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. اور پھر کہا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ. میرے دوست کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہتا ماشاء اللہ، کہ جو اللہ چاہے وہی ہو، جو رب چاہے وہی ہو. لا قوت الا باللہ، طاقت نہیں ہے مگر جو وہ دے. میرے پاس کوئی طاقت نہیں مگر جو اللہ نے مجھے دی. یہ میں جو آپ سے بول رہا ہوں یہ آپ تو نہیں بول رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے تو بول رہا ہوں. آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت و ہمت دی ہے تو آپ تشریف لائے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کی یہ طاقت سلب کر لیتا تو کسی کی مجال تھی کہ وہ مسجد میں حاضر ہوتا. لا قوت الا باللہ، طاقت وہی جو اللہ دے.
ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اور اگر واقعی تم نے مجھے دیکھا ہی تھا کہ میں تم سے کمتر ہوں مال و اولاد میں، پھر بھی تمہیں یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ مال، یہ اولاد، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مال سے نوازا ہے، میں تم سے زیادہ صاحب اولاد ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا، تم یہ کیوں نہ کہا؟ تم نے کیوں یہ انداز اختیار کیا کہ انا خیر منک مالا واعز نفرا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تم سے کثیر المال ہوں اور تم سے زیادہ نفری کے ساتھ طاقتور ہوں۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نفری بھی زیادہ دی ہے اور میرے رب نے مجھے مال بھی تم سے زیادہ دیا ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں یہ اونچ نیچ بہرحال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ سورہ زخرف میں جا کے اس کی بھی حکمت بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس اونچ نیچ کا نظام بنایا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ سخرین، تاکہ ہم ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں اور ایک دوسرے کی خدمت کر سکیں۔ اگر کیفیت وہ ہوگی کہ میں بھی رانی اور تو بھی رانی، تو پھر کون بھرے گا پانی؟ یہ جو ساری ہم سروسز ایک دوسرے سے لیتے ہیں، یہ اس ڈسپیرٹی کی وجہ سے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالی اعتبار سے اونچا کیا ہے، کسی کو نیچا کیا ہے، کوئی ایمپلائر بنتا ہے، کوئی ایمپلائی بنتا ہے، تو اس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تو اگر تم نے مجھے دیکھا ہی تھا کہ میں تم سے مال و اولاد سے کمتر ہوں تو تمہارا یہ رویہ ہونا چاہیے تھا۔ البتہ اب دوسرا ٹرن لیتا ہے وہ غریب آدمی، فَعَصَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو کیا جب میرا رب مجھے عطا کر دے تم سے بہتر باغ، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور وہ تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود اللہ تعالیٰ تیرے باغ پر کوئی جھونکا بھیج دے آسمان سے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یعنی صبح اٹھو تم تو کچھ بھی نہ ہو، جیسے وہ سورہ قلم کے اندر واقع آیا ہے، 29 پارے کی دوسری سورت ہے نون والقلم وما یسطرون، اس میں بھی ایک باغ کا قصہ آیا ہے، باغ والوں کا۔ وہ قصہ کیا تھا کہ ایک بہت صاحب خیر شخص تھا، ایک بہت بڑے باغ کا مالک، اور وہ بہت صدقہ و خیرات کرتا تھا، اور یہاں تک کہ جب وہ اپنا پھل کاٹنے کے لیے باغ جاتا تھا تو پورے گاؤں کے اندر اعلان کر کے کہ بھی میں پھل کاٹنے جا رہا ہوں، تو غرباء و مساکین جو ہیں وہ گاؤں کے وہ آ جائیں، وہ بھی اپنا حصہ لے جائیں آ کے۔ اور یہ عام کھیل ہوتا ہے کہ جب بڑا فوت ہو جاتا ہے بزرگ، تو بچے اپنے آپ کو زیادہ سیاںا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں اپنے والد صاحب سے بڑا گلہ ہوتا ہے کہ ابا جی نے تو بالکل ہی کھلا ہی کر دیا ہوا تھا، اور لوگوں کی عادتیں بگاڑ دی ہوئی ہیں، لوگوں کی منگتے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اچھا، جب صبح ان کا جانے کا باغ کا پھل کاٹنے کا پروگرام تھا، تو رات ان سارے بھائیوں نے مل کر میٹنگ کی کہ بھئی کیا بندوبست کیا جائے، لوگوں کو عادتیں خراب کر دی ابا جی نے، کیسے بچا جائے؟ انہیں کہ ایسے کرتے ہیں، تہجد کے وقت جو ہے وہ جاتے ہیں باغ میں، اور دن چڑھنے سے پہلے سارا پھل چھل کاٹ کے فارغ ہو جاتے ہیں، تو نہ کسی کو پتہ چلے گا کہ آج ہم پھل کاٹ رہے ہیں، اور نہ کوئی منگتا وہاں پر پہنچے گا۔ اور جب وہ جا رہے تھے راتوں رات، تو چپکے چپکے باتیں کرتے جا رہے تھے، لا یدخلن علیہ المسکین، علیہ اليوم المسکین، آج کوئی مسکین جو ہے کہیں ہمارے پاس نہ پھٹکنے پائے۔ لیکن جب وہ باغ کے پاس پہنچے تو کچھ نقشہ بدلا ہوا تھا، تو ایک دوسرے کہنے کہ یار کہ ہم راستہ تو نہیں کہیں بھٹک گئے، لیکن فوراً کیونکہ نیک باپ کی اولاد تھے، بہت جلدی ہوش آ گئی ان کو کہ اوہو، ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محروم کر دیے گئے۔ پھر انہوں نے فوراً توبہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ ان میں سے ایک بھائی جو اس وقت بھی انہیں روکتا رہا تھا کہ تم اللہ کو یاد کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، لیکن بہرحال سب کا کنسنسس اس پر ہوا، وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ اس غریب آدمی نے کہا کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ تمہارے باپ پر کوئی آفت بھیج دے اور وہ چٹیل میدان بن جائے، او یصبح ماؤہا غورا، یا اللہ تعالیٰ پانی ہی نیچے کھینچ لے،
اور یہ فیصل آباد کے لوگوں کو تو خوب تجربہ ہے کہ پہلے ہینڈ پمپ ہوتے تھے یہاں پر، موٹریں ہوتی تھی 12 فٹ سے، وہ پانی کھینچ کے لے آتی تھی. پانی نیچے چلا گیا فیصل آباد کا، ٹیوب جب وہ سارا اس نہر کی وجہ سے وہ واٹر لاگنگ ہوئی تھی تو دلدل بن گیا، پھر ٹیوب ویل لگائے گئے، ٹیوب ویلوں سے پانی نیچے چلا گیا. تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 12 فٹ کے گڑھے کھود کر اس میں موٹریں لگائی تھی، پھر وہ بھی ناکام ہوگی، پھر ٹربائن لگائے وہ بھی ناکام ہو گئے. اب یہ حکا پمپ جو ہے یہ اس کے بعد پھر انٹروڈیوس ہوا، اور ہر 10-15 سال کے بعد پھر اس کا نیا بور کروانا پڑتا ہے، پانی نیچے چلا جاتا ہے. تو اس غریب آدمی نے کہا او یصبح ماؤہا غورا، یا اللہ تعالیٰ پانی کو نیچے کھینچ لے، اس کا پانی ہی نیچے چلا جائے. فلن تستطیع لہ طلبا، اور تم میں استطاعت ہی نہ رہے، طاقت ہی نہ رہے اس کو جا کر حاصل کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے بچائے. کبھی 100 فٹ پر 110 فٹ پر ہمیں پانی مل جاتا ہے. کبھی تصور کیا آپ نے کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم 250 فٹ بھی کھودیں، گڑھا نکالیں، بور کریں، لیکن پانی وہاں سے بھی دستیاب نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. کیا ہوا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور سمیٹ لیا گیا اس کا سارا کا سارا پھل. آفت آئی اور there was nothing. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور وہ امیر آدمی صبح کو ملتے اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا. کوئی یہ میرے ساتھ کیا ہوگا، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے اور اپنے ہاتھ ملتا ہے. نقشہ کھینچا ہے پورا قرآن مجید میں. کس چیز پر ہاتھ ملتا رہ گیا؟ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اپنی اس انویسٹمنٹ پر جو اس نے کی تھی. یعنی صاحب ثروت انسان کا جو اثر ہوتا ہے نا پرابلم، یعنی کسی کی فیکٹری جو ہے اس کو آگ لگ جائے تو جو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ سب سے پہلے پوچھے گا کہ سب آدمی خیر خیریت سے ہیں. لیکن جس کو اللہ یاد نہ رہا ہو وہ کیا پوچھے گا؟ نقصان کتنا ہوا، کچھ بچا بھی ہے کہ نہیں. آدمیوں کا نہیں پوچھے گا، وہ مال کا پوچھے گا کہ سٹور میں کچھ بچ بھی گیا، مشینیں بچ گئیں. تو وہ لگا اپنے ہاتھ ملنے. عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس انویسٹمنٹ پر جو اس نے کی تھی اس میں. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ جو انگوروں کا باغ تھا وہ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا. وَيَقُولُ، اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. اب یہ بھی مان گیا، کہنے لگا او کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا. وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہا ہے قرآن مجید میں. پہلا ہے ینصرونہ، جو اس کی مدد کرتی. اس کے پاس کوئی فوج نہیں تھی جو اس کی مدد کرتی. وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں تھا. ہنالک الولایۃ للہ الحق. یہاں معلوم ہوا کہ اختیار تو سارا کا سارا سچے اللہ کے پاس ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں سے پتا چلا کہ اختیار تو سارا کا سارا سچے اللہ کے پاس ہے. وَهُوَ خَيْرٌ ثوابا، اسی کا انعام بہتر ہے. وَخَيْرٌ عُقْبا، اور اسی کا دیا ہوا بدلہ اچھا ہے. تو یہ ایک واقعہ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے میرے اور آپ کی نصیحت کے لیے. یہ روزمرہ کے معاملات ہیں ہمارے سارے کے سارے. جب اللہ تعالیٰ سے ہم حجاب میں آ جاتے ہیں تو ہماری ہر چیز بدل جاتی ہے. ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ہمارا فکر بدل جاتا ہے، ہمارے نشست و برخاست بدل جاتے ہیں، ہمارے محاورے بدل جاتے ہیں. یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کے محاورے ہیں. اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر یہ محاورے انسان کی زبان سے نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ امیر آدمی کے سارے محاورے. ما ظن الساعۃ قائمۃ، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا. یہ 9/11 کا جس روز واقعہ ہوا ہے تو میں اس روز لندن میں تھا، اور فجر کی نماز میں نے پڑھائی پچھلے ماؤتھ لندن میں. تو میں نے یہی آیات نماز کے اندر تلاوت کی، اور نماز کے بعد میں نے کہا کہ یہ ایسے ہی آپ سمجھیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ بنائے اور اس کے سوائل ٹیسٹ بھی کروائے اور اسٹرکچر انجینئر سے اس کا ڈیزائن بھی کروائے کہ زلزلے سے بھی وہ محفوظ ہو. اس نے
کیک ٹیسٹ بھی کروایا ہوا ہو، ارتھ ٹیسٹ بھی کرایا ہوا ہو، اور سب کچھ کروایا ہوا ہو اس نے، تو اسے کیا ہوگا؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کبھی تباہ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کو تباہ کر دے. اور جب وہ واقعہ ہو گیا تو عصر کی نماز کے بعد جب پھر مسجد میں نمازیوں سے ملاقات ہوئی تو وہ عربی نمازی مجھے کہا شیخ یو سیڈ ان دی مارننگ. ایسا انداز تھا ان کا کہ دیکھیں جیسے آپ نے کہا تھا کہ وہ ہو گیا ہے. تو میرے کہنے پر تو نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اصولی بات جو قرآن مجید نے کہی ہے، جس کو ہم بھول جاتے ہیں، جس کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، وہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ہمارے یاد رکھنے کی ہے. اگر ہماری توجہ اللہ تعالیٰ پر ہوگی تو یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری زبان کے محاورے بھی بنیں گے اور ہمارے دل کی آواز بھی بنیں گے. واقعتاً ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. میری ساری پلاننگ، جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا، کہ آپ ذرا غور کریں کہ آج صبح سے لے کر اس وقت تک جو آپ یہاں موجود ہیں، کتنے معاملات سیدھے ہوئے، ان لائن ہوئے تو میں اور آپ یہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی ایک اس میں سے لنک مس کر دیتا تو ہم یہاں پر موجود نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا ہے اس پر ہمیں یقین، ایمان کے درجے میں بھی یقین ہونا چاہیے اور واقعتاً فکر کے درجے میں بھی یقین ہونا چاہیے. مثالوں کو یاد رکھتے ہوئے اور ذرا اپنی زندگی پر غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ چیز مجھے دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ عطا کیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے میری حفاظت کی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ عطا کیا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ سے حجاب میں آ جاتا ہے تو پھر پہلے تھوڑا حجاب آتا ہے، یعنی انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنا تکلف سا معروف ہونے لگتا ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ جو بڑے طنز کے انداز میں کہتے ہیں یا عارف فلانا تو انشاءاللہ ماشاءاللہ ہی کرتا رہتا. اس میں قطعاً جو ہے وہ آکورڈ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خوشی محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اپنے رب پر یقین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کو وہی چلا رہا ہے، اسی کے فیصلے سے ہر کام ہوتا ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو وہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا. پہلے میں سنائے تھے آپ کو کہ وہ دو مقامات پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے کہ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، ضرر پہنچے، لا کاشف لہ الا ہو، تو اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. وہی یریدک بخیر، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کرے، کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، فلا راد لفضلہ، تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں ہے. تو جو بھی عنایت ہوتی ہے وہ بھی اس کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو تکلیف آتی ہے وہ بھی اس کی طرف سے آتی ہے. اس میں ہمارا آخرت کا فائدہ جو ہوگا سو ہوگا. اگر واقعتاً ہمیں اس بات پر یقین ہو جائے تو ہمارے آپس کے بہت سے گلے شکوے، بہت سی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. یہ جو میں ازیوم کیے بیٹھا ہوں کہ آپ نے میرے اوپر زیادتی کی ہے لہذا میرا یہ نقصان ہوا ہے، آپ الٹے بھی لٹک جاتے، میرا آپ بال بھی بیکا نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا. جو ہوا اس کی اجازت سے ہوا، جو چھنا اس کے حکم سے چھنا، جو ملا اس کی عنایت سے ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.